السلام علیکم۔ بزم حرف و حکمت میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیزان من، آج رسید نگاری اور دستاویزی نظام کے بارے میں مکمل طور پر لیکچر ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں یہ سوال 10 نمبر کا ہے۔ اس سوال کے لکھنے کے اصول و ضوابط اور اس کی پریزنٹیشن انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتائی جائے گی، لیکن رسید کا مفہوم، قرآنی احکامات، کاتب گواہان کا کردار اور اس کی شرعی اور قانونی اہمیت آج بیان کی جائے گی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلی بات، رسید کا بنیادی تعارف کرواتے ہوئے میں بتاتی چلوں اس کا لغوی مفہوم کیا ہے۔ لفظ رسید فارسی مصدر رسیدن سے حاصل ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کے پہنچنے یا موصول ہونے کے۔ آپ نے اکثر لفظ رسد سنا ہوگا یا رسائی سنا ہوگا، تو رسائی یا رسد سے مراد بھی ہوتا ہے کسی چیز کا پہنچنا۔ اسی طریقے سے اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک ایسی دستاویزی تحریر ہے جس میں کسی فریق سے رقم، مال، جائیداد یا کوئی مالی اور مادی اثاثہ وصول کرنے کا اعتراف کیا جاتا ہے، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسید قرض، بیع یعنی خرید و فروخت اور مالی معاملات کی صورت میں دو فریقین کے درمیان باہمی شرائط کا تحریری ثبوت وثیقہ یا رسید کہلاتا ہے، تاکہ مستقبل میں کسی قسم کے انکار یا نزاع سے بچا جا سکے۔ رسید کا فائل کون ہوتا ہے؟ رسید ہمیشہ وصول کنندہ یعنی جس نے رقم حاصل کی، فائدہ حاصل کیا، وہ لکھ کر دیتا ہے تاکہ دینے والے کے پاس ثبوت رہے۔ تحریری ناگزیریت ہے، یعنی یہ باہمی لین دین کا باقاعدہ فریم ورک میں محفوظ کر کے شکوک و شبہات کا خاتمہ کرتی ہے۔ ہمارے دستاویزی نظام اور رسید نگاری کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو یاد رکھیے، معاشرتی بقا اور شفاف معیشت کا دار و مدار مضبوط تحریری نظام پر ہے۔ دستاویزی نظام تمام باہمی معاملات کو کاغذ پر محفوظ کر کے زبانی کلامی وعدوں کی جگہ ٹھوس ریکارڈ پیدا کرتا ہے۔ یہ تجارتی، خاندانی اور جائیداد کے امور میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے۔ بغیر تحریری ثبوت کے کسی بھی معاشرے کا مالی نظام انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے دستاویزی نظام میں رسید کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، رسید نگار، رسید لکھنے والا، اس پورے نظام کو عملی جامہ پہنانے والا کلیدی اکائی ہے۔ رسید نگار قانون اور عبارت کے قواعد کا ماہر ہوتا ہے جو فریقین کے ادارے کو قانونی الفاظ میں ڈھالتا ہے۔ جیسے آج کل بعض اسٹامپ فروش ہوتے ہیں، وثیقہ نویس ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اس کا کام محض الفاظ لکھنا نہیں بلکہ معاہدے کی شرائط کو ناقابل ترمیم بنانا ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، وہ فریقین کے بیانات کو معتبر بنانے کے لیے عادلانہ گواہیوں کا اضافہ بھی کرتا ہے۔ دیکھیے جی، رسید نگاری کا تاریخی ارتقاء کیسے ہوا؟ تو بعض روایات کے مطابق رسید نگاری کا آغاز 3000 قبل مسیح میں ہوا اور بعض کے نزدیک 5000 قبل مسیح میں رسید نویسی کا آغاز ہوتا ہے۔ میسوپوٹیمیا اور سومیری تہذیب میں مٹی کی تختیوں پر لکھے جاتے تھے معاہدات، جسے کلے ٹیبلٹس کہتے ہیں، اور اس کی تاریخی مثال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے پرانی شراب کی جو رسید ہے وہ تقریباً 250,000 یا 3000 قبل مسیح شہر عرب میں لکھی گئی۔ دوسرے دور میں عہد رومی اور یونانی دور ہے، تو یاد رکھیے گا، رومی اور یونانی جو ہے وہ بھی اپنے حکومتی معاملات کو دیکھنے کے لیے ریاستی اکاؤنٹنٹ مقرر کیا کرتے تھے۔ اس دور میں مندروں کے نذرانے، جانوروں اور اناج کا حساب و کتاب کے لیے رسیدیں لکھی جاتی تھی، اور روم میں جو ہے وہ سلطنت میں رسیدوں کا نظام جدید اور ترقی یافتہ تھا۔ اس دور میں خرید و فروخت کو ڈائری میں روزانہ کی بنیاد پر لکھا جاتا اور ماہانہ کیش بک میں لکھتے تھے۔ یاد رکھیں کہ اسلام سے پہلے مصر اور بابل کی قدیم تہذیبوں میں مٹی کی سلوں یعنی تختیوں پر اور پپائرس کے پتوں پر محصولات کی رسیدیں لکھی جاتی تھیں۔
اور عہد رسالت اور خلفائے راشدین کے دور میں جزیہ اور زکوٰۃ کے باقاعدہ رجسٹر اور مہر ہوتی تھی اور رسید جاری کی جاتی تھی۔ مطلب جدید دور میں آج کل جو یہ نظام رائج ہے وہ بیت المال میں عہد خلافت اور عہد رسالت کے دور میں شروع کر دیا گیا تھا۔ برصغیر میں باقاعدہ کورٹ کچہری کا نظام، وثیقہ نویسی اور ریونیو اسٹامپ پیپر کے ذریعے رسید نویسی کا قانون رائج پایا، اور آج موجودہ دور میں کاغذی رسیدوں کی جگہ خودکاری ای میل، ایس ایم ایس اور ناقابل ترمیم بلاک چین رسیوں نے لے لی ہے۔ قرآن پاک بھی تحریری دستاویز پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، یعنی اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک معینہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرے تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ تم دونوں کے مابین انصاف کے ساتھ تحریر کرے۔ اب دیکھیں، یہ قرآن پاک کا بھی حکم ہے، اور قرآن پاک کے ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کی ہزارہا لاکھوں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسے بھی دیکھا گیا عملی زندگی میں کہ بھائی بھائی سے بعض اوقات کسی معاملے کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، نہ لکھنے کی وجہ سے لڑائیاں، جھگڑے، انتشار، نزاع کے عالم پیدا ہو جاتے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہو، ادھار کا ہو، لین دین کا ہو، تو اس کو لکھ لینا چاہیے۔ اب جو لکھنے والا ہوتا ہے، یعنی جو کاتب ہوتا ہے، اس کی کیا کردار اور ذمہ داریاں ہیں؟ کاتب پر لازم ہے کہ وہ فریقین میں سے کسی کی طرفداری نہ کرے اور سچائی کو بلا کم و کاست تحریر کرے۔ یعنی جو لکھنے والا ہے وہ یہ نہیں کہ اگر اس کا کوئی ایک سائڈ پہ بھائی ہے یا بہن ہے یا رشتہ دار ہے تو وہ اس کی فیور میں جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کسی کی رشتہ داری تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ تم عدل و انصاف نہ کرو۔ نمبر 2، امانت داری اور رازداری۔ معاہدے کے خفیہ امور اور ذاتی شرائط کی مکمل امانت داری سے حفاظت کرنا کاتب کا اخلاقی فرض ہے۔ اس میں بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ اس راز کو دوسروں کو بتاتا نہ رہے۔ اور قانونی فہم و فراست، کاتب کو بنیادی شرعی اور دفتری قوانین سے واقف ہونا چاہیے تاکہ رسید مستند اور قانونی طور پر چیلنج نہ ہو سکے۔ اب جو گواہ ہوں گے، وٹنس ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا جب ہم طریقہ لکھیں گے تو اس میں گواہ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا گواہوں کا کیا کردار ہے۔ نصاب شہادت کی تکمیل، اسلامی قوانین کے مطابق 2 سکہ یعنی قابل اعتماد مرد یا ایک مرد اور 2 خواتین کو گواہ بنانا ضروری ہے۔ گواہان کے انگوٹھے کا نشان، دستخط اور شناختی کارڈ کا اندراج رسید کو ناقابل تردید بنا دیتا ہے۔ اور نمبر 3، قرآن کی واضح ہدایت ہے کہ جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ یہ گواہوں اور کاتب کا کیا ضروری ہے، کل انشاءاللہ ہم بتائیں گے، کیونکہ رسید کے اندر ان دونوں کا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے کہ رسید اور دستاویزی نظام کی سماجی افادیت کیا ہے۔ یاد رکھیے، معاشرتی رشتوں کی بقا کے لیے تحریر سب سے مضبوط ڈھال ہے۔ تحریر باہمی شبہات کا قلعہ کما کرتی ہے اور غلط فہمیوں کی پیدائش کو روکتی ہے۔ دوستوں، رشتہ داروں اور شراکت داروں میں مالی معاملات کے باعث دراڑیں نہیں پڑتی۔ یقین جانے یہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں لین دین کے جن کی وجہ سے گھروں کے گھر اور بھائی اور رشتہ داریں بکھر جاتے ہوتے ہیں، لہٰذا دوستوں کو، رشتہ داروں کو اور شراکت داروں میں دراڑ نہ ڈالنے کے لیے لکھنا چاہیے۔ معاشرے میں سچائی اور دیانتداری کے کلچر کو فروغ ملتا ہے۔ معاشرتی جرائم سے پاک معاشرے کا قیام دستاویزی نظام کا مرہون منت ہے۔ وراثت کے مسائل ہوں، جائیداد پر غیر قانونی قبضے اور ڈبل پیمنٹ کے فراڈ جیسے معاملات کو ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ رسید یتیموں، بیواؤں اور معاشرے کے کمزور طبقات کے مالی مفادات کا تحفظ یقینی کرتا ہے۔ کاروباری ساکھ قائم ہوتی ہے جس سے بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کو بھی فروغ ملتا ہے۔ یاد رکھیں، دستاویز کس قسم کی چلتی ہے آج کل کے دور میں؟ تو باقاعدہ اسٹامپ رسید۔ یاد رکھیے، ریونیو ٹکٹ، 2 معتبر گواہان کے شناختی کارڈ اور دستخط کے ساتھ تحریر شدہ باقاعدہ اسٹامپ رسید یا اسٹامپ پیپر عدالت میں 100% قابل قبول ہے۔
اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے سادہ کاغذ پر رسید لکھ جائے، جیسے ابھی اسٹامپ فروش کے پاس نہیں گئے، دو فریقین کے درمیان کوئی موٹر بائک کی خرید و فروخت ہے یا گاڑی ہے یا مکان ہے یا زمین ہے، تو سادہ کاغذ پر بعض اوقات رسید لکھی جاتی ہے۔ بعض ریونیو ٹکٹ کے محض فریقین کے دستخط سے لکھی گئی عبوری رسید ہوتی ہے سادہ کاغذ پر۔ یہ کچھ شرائط کے ساتھ قابل اعتماد ہے۔ ڈیجیٹل الیکٹرانک رسید، کمپیوٹرائزڈ بینکنگ ٹرانزیکشنز، الیکٹرانک دستخط اور ٹریکنگ آئی ڈی پر مبنی یہ ریکارڈ ہوتا ہے اور یہ بھی قابل قبول ثبوت ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل، جیسے آپ نے ٹرانزیکشنز کروا دی بینکوں کے تھرو یا ایزی پیسہ، جیز پیسہ، اس طریقے سے جیز وہ کیش وغیرہ کروا دیا اور اس کی رسید اگر آپ نے دکھا دی تب بھی یہ قابل قبول ثبوت ہے۔ زبانی اقرار یا عہد، بغیر کسی تحریری ثبوت اور گواہوں کے کیا زبانی معاشی معاملہ ہماری عدالت میں قبول کیا جا سکتا ہے؟ تو ہرگز نہیں۔ زبانی اقرار نامے یا عہد کو ہمیشہ مسترد ہی کیا جاتا ہے۔ آج کل روایتی بامقابلہ جدید ڈیجیٹل دستاویزی نظام کتنے % چل رہا ہے؟ آج کل کی شرح کے مطابق ڈیجیٹل سیکیورٹی ٹرانزیکشنز کی صورت میں بینک کے ذریعے لین دین یا ایزی پیسہ وغیرہ کے ذریعے یہ آج کل کے دور میں 95% رائج ہے۔ سستی اور تیز تر رسانی کے لیے یہ بھی 90% ہے۔ جعل سازی سے پاک ہے ہوتا ہے 85%، اور آج کل جو روایتی کاغذ ریکارڈ کی دیرانی ہوتی ہے وہ تقریباً 35% آج کل چل رہی ہے۔ بہرحال یہ رسید نویسی کے بارے میں ایک مکمل آپ لوگوں کو لیکچر دیا گیا۔ انشاءاللہ رسید نویسی کے کل اصول، ضوابط اور طریقہ پر مکمل طور پر سکھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔